بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، آج ستمبر کی 18 تاریخ اور جمعہ کا دن ہے اور ہم ایک نئے سلسلہ فہم قرآن میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے قرآن فہمی کے قرآنی اصول۔ اس پر نشستیں تو ہم 2 کر چکے ہیں، ایک ذرا بھرپور قسم کی تھی پچھلے جمعے والی، اور اس سے پہلے نشست جو ہے وہ ابتدائی نوعیت کی تھی، لیکن افسوس کو ان میں سے کوئی ریکارڈ نہ کی جا سکی، تو دوستوں کے تقاضے ہوئے کہ یہ ریکارڈ ہونا چاہیے سلسلہ پورے کا پورا، تاکہ دوسرے شہروں کے جو دوست ہیں وہ ان سے استفادہ کر سکیں۔ تو اس حوالے سے آج کی یہ نشست جو ہے، اصولاً تو یہ قرآن فہمی کی پہلی نشست ہے۔ اس میں تجدید یادداشت کے طور پر بہت سی چیزیں تو دہرائی جائیں گی، لیکن دہرانے میں ہم اسلوب ایسا رکھیں گے کہ اس میں یہ احساس نہ ہونے پائے کہ یہ من و عن وہی چیزیں ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اپنے آج کے اس درس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو رفقائے محترم، قرآن فہمی کا ایک پہلا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن بائے بسم اللہ سے لے کر والناس تک یہ محل تدبر ہے۔ پورے کا پورا قرآن محل تدبر ہے، اور اس تدبر کے پابند نزول قرآن سے لے کر تا قیام قیامت کا جو انسان ہے وہ اس پہ تدبر کرنے کا پابند ہے، اور اس تدبر میں کل کا کل قرآن، محکمات بھی، متشابہات بھی، احکام بھی، حکمتیں بھی، سب کچھ جو ہے یہ محل تدبر ہے، موضوع تدبر ہے، اس پر تدبر کرنا درکار ہے۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ہمارے اس دعوے کی دلیل کیا ہے، تو اس دعوے کی دلیل ہمارے سامنے سورہ صاد 38ویں سورہ، اس کی آیت نمبر 29، 38/29 یا 29، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الالباب۔ ترجمہ یا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے۔ کتاب عربی زبان کے اندر ایسی چیز کو کہتے تھے جو باہم ایک سرے سے دوسرے سرے تک مربوط ہو، شیرازہ بند، جس میں ہر چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، اس میں تسلسل ہو، ربط ہو، ضبط ہو، اور وہ بائنڈنگ ہو، اس کا کرنا، اس کا بجا لانا۔ تو ایک ایسا قانون حیات جو اول سے لے کر آخر تک مرتب ہے، منتظم ہے، مربوط ہے، ہر اگلی کڑی پچھلی کڑی کے ساتھ اور نچلی کڑی اوپر والی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جن کا بجا لانا، جن احکام کا، ہدایات کا بجا لانا واجب ہے، لازم ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے، بابرکت کتاب ہے، فرمایا کہ مبارک، کہ یہ قرآن مبارک ہے۔ مبارک جو ہے رفقا محترم، یہ برکہ سے ہے، اور برکہ عربی زبان میں حوض کو کہتے ہیں۔ ایسا حوض کہ جس میں تازہ بتازہ پانی موجود رہے، اور جتنا پانی وہاں سے ہم نکالیں کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے، اتنے پانی کا اس میں
داخل کرنا اس کا نظام ہو، ایسا انتظام ہو کہ اگر ایک طرف نکاسی ہو رہی ہے تو اتنا پانی اس میں متوازن رہے، اس میں کمی بیشی نہ ہو، یعنی پانی محفوظ رہے، تر و تازہ رہے، اور اس میں کمی کا احساس نہ ہو، حران لبالب بھرا رہے۔ اور یہ کہ اگلی جو ہریالی ہے، شادابی ہے، خوشحالی ہے، اس کا دار و مدار اس حوض پر ہے۔ تو قرآن حکیم امت مسلمہ کے لیے حوض ہے، امت مسلمہ کی شادابی، ہریالی، خوشحالی، فارغ البالی، جتنا کچھ ہے اس کا دار و مدار کتاب اللہ کے آب حیات پر ہے، اور کتاب اللہ کے یہ آب حیات قرآن پاک ہے۔ اور پھر جس طرح واٹر ورکس جو ٹینچی وینچی ہو اس کی حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ جتنوں نے وہاں سے پانی پینا ہے ان کی زندگی کا دار و مدار اس ٹینچی کی حفاظت پر ہوتا ہے۔ تو اگر ٹینچی کا جو محافظ ہے وہ کمزور ہو، وہ طاقتور دشمن کا مقابلہ نہ کر سکے، یا وہ حرص و لالچ میں آ جائے، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کی زندگی معرض خطر میں پڑ جائے گی۔ اس لیے کتاب اللہ جو آب حیات ہے، حوض کوثر ہے، اس کی حفاظت براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ الحجر آیت نمبر 9۔ تو یہ مبارک کے ماں، مبارک وہ حوض کہ جس کے یہ لوازمات ہوں۔ تو آگے ارشاد فرمایا لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، لِيَدَّبَّرُوا تاکہ تدبر کریں، یعنی یوں نہیں فرمایا تاکہ تم تدبر کرو، یوں نہیں فرمایا کہ اے رسول تاکہ آپ تدبر کریں، یوں بھی نہیں فرمایا تاکہ اصحاب رسول تدبر کریں، یوں بھی نہیں فرمایا کہ عرب والے تدبر کریں۔ یعنی تدبر کا جو خطاب ہے وہ تمام ان انسانوں کو کہ جن کی طرف قرآن کا نزول ہوا ہے، تاکہ وہ جن کی طرف یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ اس پر تدبر کریں۔ یعنی تدبر کو نہ زمان کے ساتھ مقید کیا ہے، نہ مکان کے ساتھ، نہ عرب کے ساتھ، نہ عجم کے ساتھ، نہ ولی کے ساتھ، نہ نبی کے ساتھ، نہ صحابی کے ساتھ، سب کے سب کو تدبر کا پابند کیا تاکہ سب کے سب اس پر تدبر کریں۔ اور تدبر کرنے کے بعد آگے ارشاد فرمایا آیات ہی، یوں بھی ہو سکتا تھا لیدبروا ہو، یعنی ہو جو ضمیر تھی وہ بھی لائی جا سکتی تھی، یوں بھی کہا تھا کہ اس قرآن پر تدبر کیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ حکیم ہے، حکیم مطلق ہے، وہ جانتے تھے کہ اگر یہاں پر ہو کی ضمیر آ جاتی تو مولوی صاحبان کہتے جی ہاں ٹھیک ہے، مجموعی طور پر تو قرآن پر تدبر کرنا چاہیے، لیکن سب کے سب قرآن پر نہیں، کیونکہ اس کی آیات تو بڑی غامض ہیں، دقیق ہیں، پیچیدہ ہیں، ان پیچیدہ آیات پر آپ کیسے تدبر کر سکتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو ضمیر استعمال کرنے کی بجائے براہ راست لفظ آیات ہی رکھا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کل کے کل پر تھا وہ ہم نے کر لیا، نہیں، قرآن نے کہا آیات ہی، تاکہ آیات ساری کی ساری جو قرآن کی ہیں وہ محل تدبر بن جائیں۔ اور اب یہاں آیات کے اندر کوئی استثناء نہیں، ایکسیپشن نہیں ہے کہ بعض آیات پر تدبر، بعض آیات پر تدبر نہیں، محکمات پر تدبر، متشابہات پر نہیں، احکام پر تدبر، حکمتوں پر تدبر نہیں، یعنی بغیر کسی استثناء کے کل کی کل سب کی سب آیات کو محل تدبر قرار دیا۔ یعنی تدبر کا دائرہ سب کے سب انسانوں پر محیط، اور پھر کل کی کل آیات محل تدبر۔ اور اس تدبر کے بعد اگلی آیت ارشاد فرمائی، اگلے الفاظ فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُو الْأَلْبَابِ، وَلِيَتَذَكَّرَ، تاکہ اس قرآن سے فیض یاب ہو۔ تذکر کا معنی ہوتا ہے شرف و مجد کو حاصل کرنا،
تاکہ اس پر جو ایمان لانے والے ہیں وہ تدبر کرنے کے بعد اپنے لیے شرف و مجد کا سامان حاصل کریں، اپنی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، بین الاقوامی زندگی، ان تمام دائروں میں انفرادی زندگی میں انسان قرآن کا نصب العین کیا ہے؟ راضیۃ مرضیہ، انسان کو اس قالب میں ڈھال دینا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ انسان بن جائے۔ اور جب ایک طرف وہ اللہ کا پسندیدہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے خوشنودگی حاصل ہوگی۔ اس کو قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں نفس راضیہ و مرضیہ۔ وہ نفس، وہ ذات انسانی جو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو اور دوسری طرف اللہ اس سے راضی ہو۔ اور جو اجتماعی زندگی کا قرآن کا نصب العین ہے وہ کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سورہ البقرہ آیت نمبر 38، کہ جو اس ہدایت کو جو میری طرف سے آئے گی اس کی پابندی اختیار کرے گا تو وہ ہر طرح کے خوف سے اور ہر طرح کے غم سے نجات پا جائے گا، آزاد ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی قوم کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ ہدایت ربانی پر چل رہی ہے اور اس کے باوجود چاروں طرف وہ خوف میں اور حزن میں مبتلا ہو تو اس کا دعویٰ ایمان محل نظر ہوگا۔ اور اجتماعی طور پر کہ اجتماعی حوالے کے بعد کیا ہے؟ عالمی بین الاقوامی، تو اس میں غلبہ دین حق۔ تو یہ جو تینوں دائرے ہیں، انفرادی زندگی کا نصب العین، جماعتی زندگی کا نصب العین، بین الاقوامی سطح کا نصب العین، ان نصب العینوں کو حاصل کر کے قرآن کو ماننے والے اپنے شرف و مجد کا تحفظ کر سکیں گے۔ اور ان یعنی ایمان والوں کو قرآن نے یہاں یوں نہیں فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ الْمُؤْمِنُونَ، تاکہ مومن شرف و مجد حاصل کریں، مسلمان شرف و مجد حاصل کریں، بلکہ مومنوں کا وصف خاص کیا ارشاد فرمایا؟ اولو الالباب۔ اولو الالباب رفقائے محترم جمع ہے اولو اور الالباب۔ اولو کا معنی ہوتا ہے والا، مالک، جس طرح ہمارے ہاں اردو میں ہوتا ہے مثلا مال والا، عقل والا، حکمت والا۔ تو یہ والا جو ہے یہ عربی زبان میں اولو کو معنی ہوتا ہے مالک، والا۔ اور الباب لب کی جمع ہے، لب کہتے ہیں ایسنس اور جوہر کو۔ تو ایسنس اور جوہر، جس طرح اب آپ نے جوس نکالنا ہے تو منو وہ انار ہوں تو جوس تھوڑا سا نکلتا ہے، پھر اس کا ایسنس اور مختصر، تو ایسنس کوانٹٹی میں مختصر ہوتا ہے لیکن اپنی کوالٹی کے اندر بے پناہ ہوتا ہے۔ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اولو الالباب، کہ جنہوں نے گویا حقائق الاشیاء، حقائق کائنات، سماج کے حقائق، ان سب کا کیا ہے؟ ایسنس نکالا ہے، جوہر نکالا ہے، خلاصہ نکالا ہے۔ یعنی لمبی چوڑی بحثوں میں پڑھنے کی بجائے یہ وحی کا طریقہ کار ہے۔ انسان تو ایرر اینڈ ٹرائل سے سیکھتا ہے۔ انسان، عقل انسانی کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک چیز کو اختیار کرتی ہے، تجربہ کرتی ہے، تجربے سے غلطی ظاہر ہوتی ہے، پھر اس کو دوبارہ سوچتی ہے، اس پر پھر اصلاح کرتی ہے، ایرر اینڈ ٹرائل۔ یعنی انسانی عقل کا طریقہ کار ایرر اینڈ ٹرائل ہے، تجربہ اور بعض تجربہ، غلطی اور غلطی سے سیکھنا، پھر جو سیکھا ہے اس کو پھر ٹرائل سے گزارنا۔ جس طرح آج مثلا یورپ ہے تو آج انہوں نے ہومو سیکسولیٹی کو جائز قرار دے دیے، اس میں کچھ انہیں منافع نظر آئے، کل کو دیکھیں گے کہ اس سے تو ہمارا سماج تباہ ہو رہا ہے، نسل انسانی تباہ ہو رہی ہے، گھروں کا امن چین ختم ہو رہا ہے، تو کہیں گے بھائی صاحب یہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا اب یہ طریقہ کار اختیار کر لو، اس میں یہ پابندی لگا دو، اس میں یہ امینڈمنٹ کر لو۔ تو عقل انسانی کا طریقہ کار ایرر اینڈ ٹرائل ہے، اور وہی کا طریقہ کار یہ ہے، وہی جو ہے وہ انسان کو ایرر اینڈ ٹرائل کی جو مسافتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ہاں جی، ناکامی اور ان سے بچا کر اشیاء کا، حقائق کا، قوانین کا جوہر نکال کر انسان کو عطا کر دیتی ہے۔
تاکہ انسان کا ٹائم اکانومائز کیا جائے، انسان کا ٹائم بچے، اور جدوجہد جو ہے وہ کم جدوجہد زیادہ فروٹفل ہو۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد جو ہوتی ہے وہ کم زمان و مکان میں برپا ہونے کے باوجود زیادہ نتائج و ثمرات مرتب کرتی ہے۔ تو اولو الالباب کا یہ معنی ہے کہ جنہوں نے وحی کو اختیار کر کے انہیں گویا حقائق الاشیاء کا جوہر مل گیا، خلاصہ مل گیا، سچ مل گیا، اور ان میں اتحاد اور وحدت، جہاں علم ہوگا، علم حقیقت ہوگا، وہاں وحدت اور اتحاد، اور جہاں نادانی اور جہالت ہوگی وہاں اختلاف۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ 100 سیانے اکو مت، 2 مورخ وقو وقت، کہ 100 سیانے اگر جمع ہو جائیں، 100 ریاضی دان بیٹھ جائیں اور ان کے سامنے ایک ریاضی کا سوال ہو تو وہ ایک ہی نتیجے تک پہنچیں گے۔ علم جہاں بھی ہوتا ہے وہ وحدت و اتحاد پیدا کرتا ہے، لیکن جہاں علم کی بجائے جہالت ہوگی، وہاں نادانی ہوگی، وہاں کبھی اتحاد نہیں ہوگا۔ ہاں جی، ہر 2 آدمی جو جہالت کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں وہ متحد نہیں ہوں گے۔ تو میری بات ہے کہ یہ اولو الالباب اہل ایمان کو فرمایا تاکہ انہیں احساس ہو کہ ان کا اس کائنات میں مقام کیا ہے۔ تو اس ایک مقام سے ہم نے نمبر 1 یہ سمجھا کہ پورے کا پورا قرآن موضوع تدبر ہے۔ نمبر 2 سب کے سب انسان جن کی طرف قرآن نازل ہوا ہے وہ تدبر کرنے کے پابند ہیں۔ سب کی سب آیات قرآن حکیم کی محل تدبر ہیں، اور تدبر کے فوائد میں شرف و مجد کا حصول ہے، اور شرف و مجد کے حصول میں انسانوں کے لیے لازم ہے، اہل ایمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اولو الالباب بنیں۔ اب اس کے بعد ہمارے سامنے سوال یہ ہوگا کہ تدبر ہے کیا؟ جس کی اتنی تعریف ہے تو یہ تدبر کیا ہے؟ تو تدبر رفقہ محترم دبر سے ہے، دبر، دال بے رے۔ یوں سمجھیں کہ اب آپ نے ایک کسی دوست کا نقشے پا دیکھا، نقشے پا، تو اب نقشے پا کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے پہچانا بھئی یہ میرے دوست کا نقشہ ہے، اس کے پاؤں کا یہ ڈیزائن ہے، نقشہ ہے۔ تو اب وہ آپ اس کا تتبع کریں گے، پیچھا کریں گے کہ یہ پاؤں کہاں سے کہاں اٹھا ہے، پھر پیچھے کہاں لے جا رہا ہے، کہاں لے جا رہا ہے، پیچھے ہٹتے چلے جائیں، پیچھے ہٹتے چلے جائیں، پیچھے ہٹتے چلے جائیں، تاکہ آپ اس مقام تک نہ پہنچ جائیں کہ جہاں سے پاؤں کا چلنا شروع ہوا تھا۔ تو اس نقطے تک آپ پہنچ جائیں گے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جہاں سے آپ کے دوست نے سفر شروع کیا تھا۔ اور پھر جب اس محل پر جگہ پر آپ پہنچ جائیں گے تو دائیں بائیں دیکھیں گے تو دوست ہوگا، آثار ہوں گے، شواہد ہوں گے جو دوست کے وجود پر دلالت کریں گے۔ یا مثلا آپ ایک لق و دق صحرا میں ہیں، آپ کو کہیں پانی نظر نہیں آ رہا، تو اس حال میں ہم کیا دیکھتے ہیں یا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ پرندے فضا میں منڈلا رہے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہاں کہیں قرب و جوار میں پانی موجود ہے، کیونکہ اگر پانی نہ ہو تو یہ پرندے آخر اس صحرا میں کیسے زندہ ہے؟ اب آپ کا تدبر شروع ہوگا۔ تدبر کا کیا معنی؟ کہ اب اس اصول کو جب آپ کے ذہن نے قبول کر لیا تو اب آپ پرندوں کا تعاقب کریں گے، پرندوں کا تتبع کریں گے، ان کے اڑنے کو، اٹھنے اور بیٹھنے کو واچ کریں گے، اور جیسے جیسے آپ اس کا پیچھا کریں گے تو ایک دن صحرائے گوبی میں جس طرح سیاحوں نے پانی تلاش کر لیا، ان پرندوں کا تعاقب کرتے ہوئے وہ اس جھیل پر جا پہنچے، تو آپ بھی ان پرندوں کا تعاقب کرتے ہوئے، پیچھا کرتے ہوئے، فالو کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ جائیں گے جسے ہم سٹارٹنگ پوائنٹ، نقطۂ آغاز۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے سامنے الفاظ آئیں گے، مثلا بھینس، بھینس ایک لفظ ہے، گائے ایک لفظ ہے، تو یہ لفظ جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ قائم مقام ہے پیچھے ایک جانور کے لیے، اینیمل کے لیے، ذات حیوان کے لیے، کہ جسے آپ گائے، بیل، بھینس کہتے ہیں۔
اور پھر جب ہم اس گائے یا بھینس کا تصور کریں گے اور وہ حقیقی گائے اور بھینس تک پہنچ جائیں گے تو اس کی زیارت کرنا تو مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے کہ ہم اس سے دودھ حاصل کریں، گوشت حاصل کریں، اس کے بچے حاصل کریں، اس سے گوبر اور دوسرے منافع حاصل ہوں. تو لفظ گائے سے گائے کے وجود کی طرف جانا اور گائے کے وجود سے منافع کی طرف جانا، ان فوائد کی طرف جانا جو گائے کی ذات سے وابستہ ہیں، وہ فوائد، اور پھر ان کا حاصل کرنا. اور حاصل کرنا جو ہے وہ ایسے تو نہیں ہو جائے گا، اس کے لیے ہمیں جدوجہد درکار ہوگی، اور جدوجہد بھی ہماری تب نتیجہ خیز ہوگی جب وہ قاعدے اور قانون کے مطابق ہوگی. تو یہ سارے کا سارا عمل جو رفقائے محترم یہ تدبر ہے. یعنی تدبر ہے الفاظ، پہلا مرحلہ الفاظ، الفاظ کے بعد معانی، معانی کے بعد مقاصد، مقاصد کے بعد مقاصد کے حصول کے لیے طریقہ کار، اور اس کے لیے نصب العین، اور اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد، اور جدوجہد پھر انفرادی حوالے سے، اجتماعی حوالے سے، بین الاقوامی حوالے سے. تو اس طرح دیکھا جائے تو یہ تدبر جو ہے یہ کتاب اللہ کے سمجھنے سے لے کر اس کے انفورس کرنے تک، نافذ کرنے تک، یہ تمام جدوجہد جو ہے وہ تدبر سے عبارت ہے. اور یہ جو تدبر ہے اس کی کچھ شرائط ہیں. ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ رفقا محترم سورہ النساء، چوتھی سورہ، آیت نمبر 82، 82، جس میں فرمایا کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں بہت سے تضادات ہوتے، قدم قدم پر اس میں تضادات ہوتے، کنٹراڈکشنز ہوتی، انکنسسٹنسی ہوتی، تضاد، ہم آہنگی نہ ہوتی، ایک جگہ کچھ ہوتا دوسری جگہ کچھ ہوتا. اور یہ جو تضاد کا نہ ہونا ہے یہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا ایک پہلو ہے. اور اس تضاد نہ ہونے کے کئی دائرے ہیں. ایک تو بڑا دلچسپ دائرہ ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن نے خارجی کائنات کے بارے میں، ایکسٹرنل یونیورس کے بارے میں 1400 سال پہلے جو کچھ کہا ہے، ایک طرف وہ جو کچھ کہا ہے اسے سامنے رکھا جائے، اور دوسری طرف جو نوع انسانی کا 1400 سالہ ارتقائی سفر ہے اس کو سامنے رکھا جائے. تو ہم حیران ہوں گے کہ 1400 سالہ ارتقاء بشر جو ہے وہ قدم قدم پر کتاب اللہ نے جو کچھ کہا تھا اس کی تصدیق کرنے پر مجبور ہوا ہے. کوئی ایسی بات یعنی نوع انسانی کے علمی اور عملی انکشافات جو ہیں اس میں ایسی سامنے نہیں آئی کہ جس سے قرآن کی کوئی حقیقت اپنے مقام سے ٹلی ہو، بلکہ قرآن نے جو کچھ 1400 سال پہلے کہا انسانی دنیا نے، سائنسز نے، ارتقاء بشر نے اس کی تصدیق کی ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے جس سے ہم ڈیل کریں گے قرآن حکیم اور سائنس. بات محترم ہم کر رہے تھے کہ کتاب اللہ میں بیان کردہ حقائق اور حقائق کائنات کے مابین کوئی تضاد نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے ہم نے بتایا کائنات فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، عمل، اور کتاب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، الفاظ ہے. اور چونکہ یہ ایک ہی شخصیت سے دونوں کا صدور ہوا ہے اس لیے ناممکن ہے کہ ان دونوں کے مابین پائے جانے والے یا بیان کردہ حقائق کے مابین کسی حوالے سے کوئی تضاد ہو. جہاں کہیں ہمیں تضاد نظر آئے گا ان دونوں کے مابین تو وہاں ہم کہیں نہ کہیں ان دونوں مظاہر کے سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں. دونوں کے سمجھنے میں اگر غلطی نہ ہو تو دونوں ایک دوسرے کے مصدق ہیں، مؤید ہیں. اور دوسری طرف اعمال میں ہے جسے ہم کائنات کہتے ہیں. تو چونکہ کائنات فطرت اور الفاظ قرآن ایک ہی ذات کا ایکسپریشن ہے اس لیے ان دونوں میں کہیں بھی کوئی تضاد نہیں ہے، ان کے مابین نسبت تصدیق کی ہے.
کنسولیڈیٹ کرنا، اتھینٹیکیٹ کرنا، اس کی تصدیق کرنا، تائید کرنا، ممید و معاون بننا، تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ دوسرا ہے انٹرنل کو، یعنی داخلی دنیا کے اندر، داخلی بیانات کے اندر، صورتوں کے اندر، ان کے مضامین کے اندر، احکام کے اندر، حکمتوں کے اندر ہم آہنگی کا پایا جانا۔ اب یہاں پر ہم دو ایک مثالیں دیکھیں گے اور اس اصول کو آگے بڑھائیں گے۔ اصول یہ ہے کہ قرآن حکیم میں کہیں تضاد نہیں، لہذا ہر وہ ترجمہ، ہر وہ مفہوم جو قرآن حکیم کے بیانات میں تضاد ثابت کرے یا تضاد کی طرف رہنمائی کرے، وہ ترجمہ یا مفہوم کیا ہے؟ وہ محل نظر ہے، وہ اصلاح طلب ہے، وہ مفہوم یا ترجمہ صحیح نہیں۔ اس میں ہم دو مثالیں لیں گے۔ ایک مثال تو ایسی ہے جس میں ذرا بوت ہے، جس میں ذرا فاصلہ ہے۔ ایک طرف ہم سورہ الاعراف 179 189 آیت، سورہ الاعراف اور آیت 189 7/189، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ ما وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم نے بے شک پیدا کیا ہے بہت سے جنوں اور انسانوں کو۔ آگے ہے لِجَهَنَّمَ، لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے، یعنی اردو مترجمین نام نہیں لیتے، جو بھی آپ دیکھیں گے الا ماشاء اللہ، تو اس میں یہی آپ کو ملے گا کہ جن اور انسان، ان کی ایک غالب تعداد اس لیے پیدا کی ہے تاکہ جہنم میں جائے، یعنی جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد، غائد، پرپز کیا؟ جہنم میں جائے۔ اور اس کے ساتھ جب آپ سورہ الزاریات 51 صورت، اور اس 51 صورت کے اندر آیت 56 بلکہ 56 51/56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبودیت اختیار کریں، میرے بندے بنیں، میرے احکام کی فرمانبرداری کریں، میری محکومیت، فرمانبرداری، عبودیت، غلامی، یہ سارے مفاہیم ہیں۔ اب ان دونوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں۔ 7:189 کہ جن اور انس کی غالب تعداد کو پیدا کیا کس لیے؟ جہنم کے لیے، اور 51/56 نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبودیت اختیار کریں۔ اب عبودیت اختیار کرنا اور جہنم میں جانا یہ ایسا ہی ہے جس طرح نور اور ظلمت میں تعلق ہوتا ہے۔ تو جس طرح لائٹ اور ڈارکنیس ایک نہیں، اسی طرح جہنم میں جانا اور عبودیت دونوں ایک نہیں ہیں۔ تو ایسے تراجم جو باہم کنٹراڈکٹری یعنی اسٹیٹمنٹ ہو، تضاد ان میں ثابت ہو، تو وہ جتنے بھی ہو، یہ تو ایک مثال ہے، ہم نے وہ محل نظر ہوں گے، ان پہ ہمیں غور کرنا ہوگا، ان کو اس تضاد کی جو حیثیت ہے یا پوزیشن اس سے نکالنا ہوگا۔ وہ نکلے گا کیسے؟ وہ اس طرح نکلے گا کہ ان میں سے دیکھیں کہ کون سا ترجمہ محکم ہے۔ محکم ترجمہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک کے دو ترجمے نہ ہو سکتے ہو۔ مثلا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا کوئی ترجمہ شیعہ، سنی، وہابی یہ نہیں کر سکتا یا اس سے نہیں سمجھتا کہ اللہ دو ہیں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے اللہ مگر ایک اللہ، اللہ کے ماں سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جس میں الوہیت ہو۔ تو یہ ترجمہ محکم وہ ہوتا ہے جس کا کوئی دوسرا ترجمہ نہ ہو سکتا ہو۔ اب یہ جو 51/56 ہمارے سامنے ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
اس کا کوئی دوسرا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ما اور اللہ کا حصر ہے، نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسان کو مگر عبودیت کے لیے۔ یہاں خلق کا لفظ محکم، اس کا کوئی دوسرا ترجمہ نہیں۔ ما اور اللہ کا حصر اتنا محکم کہ اس میں گنجائش نہیں کہیں جانے کی۔ یعبدون ایک ایسا محکم لفظ کہ جس میں کوئی دوسرا ترجمہ نہیں ہو سکتا، لہذا یہ ترجمہ محکم ہے، اس کو ہم اپنے مقام سے کسی قیمت پر نہیں ہٹا سکتے۔ لیکن جو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ 189 والا جو ہے، وہاں ذرانہ ہے، خلقنا نہیں۔ خلقنا کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، ذرانہ کا معنی پیدا کرنا بھی ہے، لیکن یہ اس کا بنیادی معنی نہیں ہے۔ اصل اس کا معنی بکھیرنا، ڈالنا، ہانکنا، جی کسی کو کسی کے سپورٹ کر دینا۔ تو جس طرح میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہر لفظ میں ایک تو سینٹرل معنی ہوتا ہے، یعنی بنیادی، اور ایک ہوتا ہے اس کا محور، یعنی گردش کرنے کا انداز۔ جس طرح گولی، یعنی جو گول ہے، گولی گول کو کہتے ہیں، گولی جو ہے وہ چیز ہے جو گول ہو۔ اب یہ مٹھائی کی گولی بھی ہوتی ہے، بندوق کی گولی بھی ہے، کھانے والی گولی بھی ہے، اور دھاگے کی گولی بھی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں گول ہیں، اس لیے گولی ہے، گولیاں ہیں۔ لیکن جب شاگرد استاد سے کہے کہ سر گولی ختم ہو گئی یا گولیاں ختم، مثلا درزی سے کہتا ہے اس کا شاگرد، تو وہاں دھاگے کی گولی مراد ہوگی۔ جب سپاہی اپنے کمانڈر سے کہتا ہے سر گولیاں ختم ہو گئی، تو وہاں بندوق کی گولیاں، میگزین۔ اور جب بچہ باپ سے کہتا ہے ابو مجھے تو گولی لے دیں، یا کھیلنے کی گولیاں ہوں گی یا مٹھائی کی گولیاں ہوں گی۔ تو اب اگرچہ لفظ گولی تو مشترک ہے، لیکن ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ جسے کہتے ہیں سیاق و سباق، وہ اس کو متعین کر دیتا ہے کہ یہاں کون سا مفہوم مراد ہے۔ تو اسی طرح ذرانہ ایک ایسا لفظ ہے جو مشترک ہے، لیکن جب ہم اس کا سیاق و سباق دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ خلقنا نہیں ہے، اور خلقنا کے حوالے سے 51/56 میں متعین ہے کہ جن و انس کی تخلیق تو عبودیت کے لیے ہوئی ہے، تو اب ہم ذرانہ کا معنی کریں گے القینا، یعنی ہم ڈال دیں گے، ہانک دیں گے، بھیج دیں گے، سپرد کر دیں گے۔ تو اس طرح یہ ایک اصول ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن کے 2 مقامات میں یکساں ترجمہ کر دینے سے تضاد کی کیفیت پیدا ہو گئی ہو، تو وہاں پر ہمیں تدبر کرنا ہوگا، اور ان ترجموں میں سے ایک محکم اس کو اصول بنانا ہوگا، اور جو متشابہ ہے یعنی جس میں ایک سے زیادہ اس کے پہلو ہیں، امکانات ہیں، ان میں وہ امکان ہم لیں گے جو محکم کے ماتحت ہو، اس کے اندر رہے، اس کو کنسولیڈیٹ کرے۔ اس کے بعد ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں، سورہ النحل 16ویں سورہ جو ہے، اس کی آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اگر تمہارا رب چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر تیرا اللہ چاہتا تو پھر کیا کرتا؟ 16/93 لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو بنا دیتا تم سب کے سب کو ایک ڈگر، ایک راستے پر چلنے والا۔ یعنی جس طرح وحوش، طیور، انواع حیوانی جتنی ہیں انسان کے ماں سوا، وہ اپنی اپنی جبلتوں پر جو ان کے لیے فطرت نے ٹھہرا دی ہیں چلنے پر مجبور ہیں، سر منہ ان سے انحراف نہیں کر سکتی۔ لیکن ان کے اندر نہ خیر ہے نہ شر۔ اگر کوئی بکری کسی کے کھیت سے گزر جائے اس طرح کے دائیں بائیں نہ چرے، تو کبھی نہیں کہتے کہ بکری بڑی شریف ہے۔
اور اگر وہ کسی کا کھیت جو ہے وہ چٹ کر جائے، چر جائے، تو کبھی نہیں کہتے کہ بکری بڑی شرارتی ہے۔ اگر کسی کا کتا کسی کو کاٹ لے تو نہیں کہتے کتا بڑا خراب ہے۔ جرمانہ، سزا، تاوان کتے والے پر آئے گی، کتے پر نہیں، کیونکہ اس میں اختیار و ارادہ نہیں ہے۔ تو اگر انسان کو بھی اختیار و ارادے کے بغیر پیدا کیا جاتا تو تمام انسان یکساں ہوتے، ان میں سر منہ انحراف یا تفاوت نہ ہوتا، لیکن نہ ان کی نیکی نیکی تھی، نہ بدی ان کی بدی تھی۔ نیکی کو نیکی بنانے والا، بدی کو بدی بنانے والا کیا ہے؟ اختیار اور ارادہ۔ اور اختیار و ارادے کا یہ مقام کہ اس پر بیرونی جبر نہ ہو۔ پہلے فریڈم آف ول، اختیار و ارادے کی آزادی، اور اختیار و ارادے کو آزادانہ طور پر ایکسرسائز کرنے کا امکان، بغیر کسی بیرونی جبر کے اسے بروئے کار لانا۔ یہاں سے نیکی نیکی اور شر شر بنتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو تم سب کو ایک ہی ڈگر پر چلنے والا بنا دیتے، لیکن آگے فرمایا وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ پیچھے انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ اب فرمایا کہ جب اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر کیا اس نے کیا ہے؟ اب یہاں سے ہم آج کے درس میں داخل ہوتے ہیں۔ ہمارے جو اردو تراجم ہیں ان میں 99%، 100 میں سے 99 جو ترجمے ہیں وہ یوں کیے گئے ہیں یُضِلُّ مَن یَشَاءُ وَیَهْدِی مَن یَشَاءُ، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ قرآن فہمی کا ایک اصول یہ ہے کہ ہم کسی مفہوم کو ہائپوتھیسس کے طور پر قبول کر لیں، جس طرح سائنسز میں ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو فرض کر لیتے ہیں، ایک چیز فرض کر لیتے ہیں اور اس مفروضے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، پروسیڈ کرتے آگے بڑھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ جو سوالات پیدا ہوئے ہیں، جو الجھنیں پیدا ہوئی ہیں، جو پرابلمز ہمارے سامنے ہیں، کیا اس مفروضے سے حل ہوتے ہیں؟ اگر وہ مسائل، پرابلمز، صورتیں جو ہمارے سامنے سر اٹھا چکی ہیں، اگر وہ حل ہو جاتی ہیں تو ورکنگ نالج کے طور پر ہم اس ہائپوتھیسس کو قبول کر لیتے، تاکہ ہمارے سامنے اس سے بہتر ورکنگ پرنسپل نہ آ جائے۔ اس سے بہتر آ جائے گا تو ہم اس بہتر کو قبول کر لیں گے۔ تو اسی طرح قرآن فہمی کا بھی ایک اصول یہی ہے کہ اگر کوئی مفہوم یا ترجمہ ہمارے سامنے آئے تو ہم پہلے مرحلے میں کہیں گے چلو بھائی ہم قبول کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس سے کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے یا حل ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ترجمہ صحیح ہے۔ کون سا ترجمہ؟ روایتی ترجمہ۔ کیا ترجمہ؟ وہ یہ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی یوں مسئلہ ہوا کہ ہدایت دینا یا نہ دینا اللہ کا کام ہے، انسان کا نہیں۔ یعنی انسان مجبور محض ہے۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کون نہیں دیتا؟ اللہ۔ یعنی ہدایت یافتہ ہونا انسان کا یا بدرا ہونا انسان کا مسئلہ نہیں ہے۔ جس کو اللہ چاہے وہ ہدایت دے دیتا ہے اس کو، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ مفہوم ہوا اس ترجمے سے ہمارے سامنے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ آیت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آیت کے 3 پارٹس ہیں۔ پہلے میں فرمایا کہ اگر وہ اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت واحدہ بنا دیتا، پہلا مرحلہ، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، دوسرا مرحلہ۔ اب تیسرا مرحلہ ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور بضرور ہم پوچھیں گے تم سے، اے انسانوں، ضرور بضرور ہم تم سے پوچھیں گے، جواب دہ ہو تم۔ تسألن پیسے ویسے فعل مجہول ہے، اکاؤنٹیبلٹی، ضرور بضرور تمہاری جواب طلبی ہوگی، تمہاری جواب دہی ہے، مسئولیت ہے، جواب دہ ہو تم کس چیز کے بارے میں؟ اما کنتم تعملون، ان تمام اعمال کے بارے میں جو تم بجا لا رہے ہو۔
کرو گے۔ یعنی اب تیسرے حصے میں فرمایا کہ اے انسانوں، تمہارے سب کے سب اعمال تمہارے جو ہیں ان کی جواب دہی تم نے کرنی ہے، جواب دہ ہو، سوچ سمجھ کر کرو۔ تو اب ایک عام انسان بھی کہے گا کہ یہ کیسا قرآن ہے؟ پہلے تو کہتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی ہدایت، گمراہی، نیکی، بدی، ظلم، عدل، یہ انسان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ہے۔ تو جب نیکی ہم سے اللہ کرواتا ہے، بدی ہم سے اللہ کرواتا ہے، ظلم ہم سے اللہ کرواتا ہے، عدل ہم سے اللہ کرواتا ہے، اور ہماری حیثیت اعلی کار کی ہے، ہم تو ٹولز ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ٹولز ہیں تو ہماری آزادانہ حیثیت ختم ہو گئی۔ تو جب وہ حیثیت ختم ہو گئی تو ہمارا اختیار و ارادہ ختم، تو ہم افعال و اعمال کے لیے جواب دہ کیوں ہوں گے؟ لہذا یہ ترجمہ محل نظر ہو گیا۔ اس لیے اب ہم وہ ترجمہ کرتے ہیں جو گرامر کے حوالے سے بھی صحیح ہے اور قرآن حکیم کی دوسری آیات کے بھی عین مطابق ہے، اور سب سے بڑی خوبی اس ترجمے کی یہ ہے کہ وہ اس میں تضاد کو دور کرتا ہے، اور وہ یہ ترجمہ ہوگا لیکن وہ اللہ گمراہ قرار دیتا ہے اسے من یشاء جو گمراہ ہونا چاہے، یعنی من یشاء مفعول ہے یضلو کا، اللہ گمراہ قرار دیتا ہے اس کو، اور یشاء کی جو ضمیر فاعل ہے وہ من کی طرف، یعنی من یشاء ان یضل، اللہ گمراہ قرار دیتا ہے اس کو جو گمراہ ہونا چاہے، وَيَهْدِي مَن یشاء، اور اللہ ہدایت یافتہ قرار دیتا ہے اس کو جو ہدایت یافتہ ہونا چاہے، یعنی گمراہی یا ہدایت اللہ کی نہیں، انسان کے اوپر اس کا دار و مدار ہے، یعنی دونوں امکانات ان کے دروازے کھلے ہیں۔ یعنی ایک آدمی زہر بھی لے کر بیٹھا ہے اس کی دکان میں، اور وہاں تریاق بھی ہے، وہ کہتا بھی میں تو دے دوں گا، یا جس طرح کمرہ امتحان میں ممتحن بیٹھا ہے تو وہ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے، سب کو شیٹس دے رہا ہے، پانی کا انتظام ہے، پنکھا چل رہا ہے، انویجیلیٹر سب کھڑے ہیں خدمت کے لیے، وہ کہتے بھی جو تم لکھو گے پر پیپر میں ہم تو وہ لے لیں گے، چاہو تو گالیاں لکھ دو اور چاہو تو دعائیں لکھ دو، چاہو صحیح جواب دے دو اور چاہو حکومت وقت اور نظام کو گالیاں لکھ دو، جو چاہو، لیکن نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ ہم اپنے قاعدے قانون کے تحت مرتب کریں گے، شیٹس تمہارے ہاتھ میں ہیں، تمہارے ہاتھ با اختیار ہے، ذہن و ضمیر آزاد ہے، جو چاہو لکھو، لیکن فیل پاس کرنا پھر ہمارا کام ہے، ہمارا نظام اور قانون فیصلہ کرے گا، یہ تمہیں اختیار نہیں ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اللہ گمراہ قرار دیتا ہے اس کو جو گمراہی کے اسباب اور عوامل کو اختیار کر لے اپنے آزادانہ اختیار و ارادے سے، اور اللہ ہدایت یافتہ قرار دیتا ہے اس کو جو ہدایت کے قوانین، اصول، اقدار ان پر چل کر اپنے لیے ہدایت حاصل کر لے۔ اور چونکہ اے انسانوں یہ تمہاری دنیا ہے، جو فیصلہ تم کرو کر سکتے ہو، لیکن ہر فیصلے کے جو کانسیکوینسز ہیں، نتائج و ثمرات ہیں، اس کے حوالے سے تم جواب دہ ہو، وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب اس حوالے سے ہم قرآن حکیم کا ایک اور مقام دیکھتے ہیں، سورۃ الکہف 18ویں سورہ ہے، آیت نمبر 29، 18/29 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، 18:29 فرمایا کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اعلان کرو کہ حق یعنی قرآن، کلام، نظام، یہ کہاں سے ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ تمہارے رب کی، یعنی نظام سے باخبر کرنا
یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اس نے کس طرح پوری کی ہے؟ قرآن کی شکل میں، رسالت کی شکل میں، ہاں حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا کر، آخری کلام دے کر اس نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ حق تمہارے رب کی جانب سے ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اب یہاں کوئی دو ترجمے نہیں ہو سکتے۔ پس جو تم میں سے چاہے، فَمَنْ شَاءَ، پس جو تم میں سے چاہے وہ کیا کرے؟ فَلْيُؤْمِنْ، وہ اس حق کو قبول کر لے، مومن بن جائے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو اس حق کو قبول نہ کرنا چاہے وہ کیا کرے؟ فَلْيَكْفُرْ، کفر کر لے، کافر بن جائے۔ یعنی کافر یا مومن اللہ پیدا نہیں کرتا نہ بناتا ہے۔ اللہ تو حق کو عالم انسانی کے سامنے لاتا ہے اپنے نظام کے تحت، نبوت و رسالت ان کے واسطے سے، انبیاء اور ان کے نائبین کے واسطے سے حق کو عالم انسانی میں ظاہر کرتا ہے، ابھارتا ہے، اور حق جب ابھر کر نکھر کر سامنے آ جاتا ہے تو کہتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ اے انسان یہ تمہارا اپنا عمل ہے، اختیار ہے، چاہو تو کفر اختیار کر لو، کافر بن جاؤ، اور چاہو تو مومن بن جاؤ۔ ہدایت اور ضلالت تمہارا مسئلہ ہے، اللہ کا کام ہدایت کے اسباب اور ذرائع کو عالم انسانی پر وافر مقدار میں عیاں کر دینا، مہیا کر دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ قبول یا رد کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ اس ضمن میں جو اللہ تبارک و تعالی طریقہ کار اختیار فرماتے ہیں انسانی دنیا میں، اس کی بہتر نمائندگی ہمارے سامنے سورہ یونس 10ویں سورہ آیت نمبر 99 اور 100۔ سورہ یونس آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، اے مومن، اگر تیرا رب چاہتا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، آیت 99 10/99، اور اگر تیرا رب چاہتا، یہاں بھی ہوئی مشیت، چاہتا، اگر چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، کیا ہوتا پھر؟ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو مومن ہوتے سب کے سب جو زمین میں ہیں، یعنی زمین میں کوئی ایک فرد بھی کافر نہ ہوتا، مطلب اختیار و ارادہ نہ ہوتا۔ اختیار و ارادہ نہ ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا؟ یہاں کفر نہ ہوتا، کوئی کافر نہ ہوتا، سب کے سب مومن ہوتے۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے رفقا محترم أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اے رسول کیا آپ ڈنڈا چلائیں گے؟ اکراہ یکرو، جبر کرنا، اوپریس کرنا، دبانا، سپریشن، کیا آپ دبائیں گے، ڈنڈا چلائیں گے، تلوار لے کر میدان میں آ جائیں گے اور تلوار آپ کی متحرک رہے گی حتی یکونوا مومنین، تاں کہ آپ کے مخاطب مومن نہ بن جائیں؟ لہٰذا وہ تمام قصے، کہانیاں، روایات جن میں ہے جی ڈنڈے سے، تلوار سے رسول نے مومن بنایا انسانوں کو، وہ محل نظر ہے۔ اب دیکھیں مکہ میں حضرت جو بلال ہیں، صہیب رومی ہیں، عمار بن یاسر ہیں، حضرت سمیہ ہیں، حضرت عمر ہیں، اور حضرت ابوبکر ہیں، سعد ابن ابی وقاص ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، یہ جتنے لوگ مکہ میں مومن ہوئے تو حضور کے پاس کون سی تلوار تھی جس سے جبر سے، قہر سے، ڈنڈے سے مومن بنا لیا؟ تو دل کی جو 2-4 انچ کی زمین ہے یہ ڈنڈے سے مومن نہیں بنتی، یہ پیار اور محبت سے بنتی ہے۔ ممالک، ملکوں کی زمین نپولین کی طرح، ہلاکو خوار چنگیز کی طرح، یہ تو ڈنڈے اور تلوار سے فتح ہو سکتی ہے، لیکن دلوں کی چھوٹی سی زمین یہ صرف پیار اور محبت سے مفتوح ہوتی ہے۔
حکمت اور دانائی سے ہوتی ہے، نظام سے ہوتی ہے، ڈنڈے اور جبر سے نہیں۔ تو کیا آپ ڈنڈے سے کام لیں گے یہاں تک کہ سب کے سب کو مومن بنا دیں؟ یہ استفہام انکاری ہے کہ جو کام اللہ نے نہیں چاہا تو اللہ کا نبی تو نمائندہ ہے اللہ کا، وہ کام کیسے کرے گا؟ اور آگے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا کہ انسانی دنیا میں اللہ کا یہ قانون ہے کہ کوئی انسانی ذات مومن نہیں ہو سکتی تاکہ وہ اللہ کے قانون کو بروئے کار نہ لائے۔ اور اللہ کا قانون 18/29 میں ہم نے پڑھ لیا کہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ انسان کو اختیار و ارادہ دے کر آزاد چھوڑ دیتا ہے، جو چاہے مومن جو چاہے کافر۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفقائے محترم قرآن میں کہا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، غلاظت کو، گند کو، گندگی کو، اور کن پر اللہ تعالیٰ غلاظت، ناپاکی اور گندگی مسلط کرتا ہے؟ الذین لا یعقلون۔ ہونا تو چاہیے تھا وہ جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے۔ نماز روزے کی بات کرنے کی بجائے کہتے ہیں الذین لا یعقلون۔ گویا عقل سے کام لینا انسان کا شرف ہے، اور عقل کے چراغ کو گل کر دینا انسان کا انسانیت سے محروم ہونا ہے۔ تو وہ قومیں اور افراد پلید اور ناپاک ہیں جو عقل سے کام نہ لیں۔ جو قدوسوں کا قدوس رب ذوالجلال ہے، اس کے ساتھ کیا تعلق ان انسانوں کا جنہوں نے عقل و خرد کے چراغ کو گل کر دیا ہے، دین کے دائرے سے دانش و بینش کو بیق بینی و گوشت دو گوشت نکال باہر کیا ہے۔ ان کا حی و قیوم، علام الغیوب، خالق فطرت، اس کے ساتھ جو حکیم مطلق ہے اس سے کوئی ان کی نسبت یا تعلق نہیں ہے۔ عقل اور دانش سے کام لینا بنیادی بات۔ اب اس میں دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، ایک تو یہ کہ رسول ڈنڈے سے مومن نہیں بناتا۔ اس ضمن میں چاہتا ہوں کہ ایک بنیادی مثال ہمارے ذہن میں رہے طلباء قرآن کے، اور وہ بڑی بنیادی ہے کیونکہ اس سے مسئلہ اور واضح ہوتا ہے۔ یہ سورہ التوبہ 6 سورت ہے اور 9ویں سورت ہے، اور 9ویں سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول ان احد من المشرکی، یہ 5 آیت 6 آیت نمبر 6 سورہ توبہ۔ اندازہ فرمایا کہ جنگ لگی ہوئی ہے، یعنی بالفعل جنگ ہے موحدین اور مشرکین کے مابین، جسے ہم کہتے ہیں ایٹ وار۔ دونوں قومیں جنگی حالت میں، اور جنگی حالات میں تو آپ کو پتہ ہے ایمرجنسی عائد کر دیتی ہیں قومیں، اور ایمرجنسی کے اندر تو آج کیا ہوتا ہے، انسانی حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں، موقوف ہوتے ہیں۔ 1965 میں جنگ ہوئی تو ایمرجنسی عائد کی، اور پتہ نہیں 70 تک ایمرجنسی چلتی رہی، بنیادی حقوق معطل۔ یعنی جنگوں کی جنگی حالات کے اندر قوموں کے انسانی حقوق معطل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے دین کا نظام دیکھیں کہ جنگ لگی ہوئی ہے فریقین کے مابین، اور ایسے حال میں مومن نہیں مشرک۔ قرآن کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، کہ جنگ لگی ہوئی ہے۔ جنگی حالات کے اندر ہماری مخالف جو قوم ہے، مشرک، قانون خداوندی میں شریک بنانے والی، اس کا کوئی ایک فرد آ جاتا ہے ہمارے پاس، ہمارے امام کے پاس، نبی کے پاس، ہمارے کمانڈر کے پاس، اور آ کر کیا کرتا ہے، استجارہ، پناہ طلب کرتا ہے، پروٹیکشن چاہتا ہے۔ یعنی جنگ لگی ہوئی ہے اور وہ عین جنگ کی حالت میں آ کر کہتا ہے مجھے پناہ دو، پروٹیکٹ کرو، حفاظت کرو میری۔
اب ہونا تو یہ چاہیے کہ مشرک ہمارے قبضے میں آ گیا، مارو اس کو گولی، کہو مومن ہوتے ہو یا نہیں، کہتا نہیں، مارو گولی، ختم کرو، ناپاک سے زمین کو پاک کر دو، ناپاک وجود سے زمین کو پاک کر دو۔ لیکن اللہ کا قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے فَأَجِرْهُ، اس کو تم پناہ دے دو۔ اور پناہ دینے کے بعد اگلی بات حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، اندازہ فرمایا کہ اس کا پہلا جو عمل ہے وہ تو رسول کریں گے، اب آنے والا بھی عرب اور اس کو قرآن سنانے والا بھی کون؟ نہ صرف عرب بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے بڑھ کر کوئی کون قرآن سکھا نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا، زبان عربی، سیکھنے والا عرب، سننے والا عرب، اور سنانے والے سید الاولین والآخرین۔ اس کے بعد توقع تو ہو ہی نہیں سکتی کہ اس میں کوئی کسی مقام پر کوئی شارٹ کمنگز یا کوئی نقص ہوگا۔ قرآن عرب، پڑھانے والے اولین و آخرین کے امام، اور سیکھنے والا سننے والا عرب۔ لیکن قربان جائیں قرآن کے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ سب کام تم نے کیا، اب اس سے پوچھو کہ وہ اس قرآن کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب ہم فرض کریں کہ اگر وہ قبول کر لے گا تو کیا ہوگا؟ پھر وہ مومن بن گیا، اس سوسائٹی کا فرد بن گیا، اہل ایمان کا بھائی بن گیا، اب تو واپس جانے کا سوال ہی نہیں، وہ اپنے بھائیوں کو کافر و مشرک کو چھوڑ کر مومنوں کا ساتھی بن جائے گا۔ لیکن اگر دوسری صورت ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے، قرآن نے کہا کہ اس کو تم قرآن سناؤ، دین سمجھاؤ، اور جب وہ سن لے تو اسے موقع دو، اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں ابھی اس کو قبول نہیں کرتا، مجھے مہلت دو، مجھے وقت چاہیے، میں ابھی مزید اس پہ غور و خوض کرنا چاہتا ہوں، واپس گھر جاؤں گا، وہاں سوچوں گا، پھر آ کر آپ کو اطلاع دوں گا، یا اطلاع نہیں دیتا، کہتا صاحب ابھی میں سمجھ نہیں سکا، تو اب ایسی صورت میں اگر وہ کہے کہ میں سمجھا نہیں، میں مانتا نہیں، میں اس کو قبول نہیں کرتا، تب ہمارا مولویانہ تصور تو یہ ہوتا کہ اب آگے ہاتھ میں، اب بھاگنے نہ پائے، بھاگنے نہ پائے، آ گیا ہے تو اب اس کو پکڑ لو، کہو مانتے ہو یا نہیں، اگر مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو سر اڑا دو۔ لیکن قرآن کہتا ہے ثم ابلغہ مأمنہ، کہ اے رسول اب پہنچاؤ تم اس کو، اس مشرک کو، کافر کو، نافرمان کو، کہاں پہنچاؤ؟ مأمنہ، اس مقام پر کہ جہاں پر یہ کہے کہ میں محفوظ ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ہی ہاتھ پکڑو اور جا کر چھوڑاؤ جنگل میں، جس طرح ہماری پولیس کرتی ہے سیاسی قیدیوں کے ساتھ۔ تو رحمان فرماتے ہیں کہ اس کو اس مقام پر پہنچاؤ مأمنہ، جہاں پر وہ کہے کہ میں اب محفوظ ہوں، میں یہاں پر مطمئن ہوں، اب میں اگلا سفر خود طے کر لوں گا۔ یعنی آیا وہ اپنے پاؤں پر چل کر اپنی مرضی سے، اور اب اس کو اس کے امن کے مقام پر پہنچانا کس کی ذمہ داری؟ قرآن والوں کی، اسلام والوں کی۔ حضور علیہ السلام اور آپ کے خدام پابند قرار دیے گئے کہ وہ اس کافر مشرک کو امن کے مقام پر پہنچائیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہمیں اختیار دیا، یعنی حکم دیا گیا؟ فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعلمون، کہ جو تمہارے مخاطب ہیں ان بیچاروں کے پاس علم اور حکمت تو آئی نہیں کبھی، یہ تو جذبات کے گھوڑوں پر سوار ہیں، عقل و دانش کے چراغ تو صدیوں سے انہوں نے بجھا دیے، یہ تو مریض ہیں، تو مریض تو شفقت و رحمت کا محتاج ہوتا ہے۔ مریض پاگل، کبھی پاگل خانے میں جا کر دیکھیں، وہ ڈاکٹر کو، نرس کو گالیاں دے رہا ہے، گالیاں دیتا ہے، پتہ نہیں کیا بکتا ہے جو منہ میں آتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ اس کی گالیوں کو سن کر ڈاکٹر ناراض ہو جائیں، دوائی دینا بند کر دیں، موقع مارنا شروع کر دیں۔ بالکل یہی انداز رفقائے محترم ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ ہمارا مخاطب جو کتاب اللہ کی حکمت و دانش کا عامل نہیں ہے، حامل نہیں ہے، وہ مریض ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا،
وہ مریض ہے، اور جب آپ قرآن کے نشتر سے اس کو آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ چیخے گا، وہ چلائے گا، وہ ری ایکشن دے گا. جس طرح پاگل کو انجیکشن لگانا ہو یا اسے کوئی گولی کیپسول دینا ہو جو اس کے مزاج کے خلاف ہے، گالیاں دیتا ہے. تو جس طرح وہ جراح عمل جراحی نہیں چھوڑتا مریض کے غلط رد عمل سے، ڈاکٹر اور معالج جو ہے وہ اپنا دامن نہیں چھڑا دیتا مریض سے. بالکل یہی طرز عمل خدام قرآن کو اختیار کرنا پڑے گا دعوت قرآن کے دوران. یعنی جو منفی نوعیت کے رد عمل آئیں گے، گالیاں، بکواس، سخت قسم کا تشدد، پرسیکیوشن، بہت سے پہلو آئیں گے، تو ان تمام پہلوؤں میں اہل ایمان کا رویہ معالج کا ہوگا، شفقت و رحمت کا ہوگا. وہ ان کی گالیاں سن کر اللہ کا کام نہیں چھوڑیں گے، قرآن کا کام نہیں چھوڑیں گے. وہ جانتے ہیں کہ یہ مرض ہے، مریض کی حالت ہے، اور ان کی جب اصلاح ہو جائے گی تو تمام یہ داغ دھبے دھل جائیں گے. تو فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ سب طرز عمل اس لیے ان میں پیدا ہو گیا کہ ان میں علم نہیں، حکمت نہیں، دانش نہیں. دانش و بینش کے چراغ تو انہوں نے صدیوں سے گل کر رکھے. تو اس طرح ہمارے سامنے رفقائے محترم آج کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ پورے کا پورا قرآن محل تدبر ہے، پورے کے پورے قرآن کی آیات محل تدبر ہیں، اور سب کی سب امت ہی نہیں بلکہ انسانیت جن جن تک یہ قرآن پہنچا ہے ان سب کا کام ہے تدبر فی القرآن. اور اس کے لیے حوالہ ہمارے پاس سورہ سعاد آیت نمبر 29. پھر ہم نے تدبر کو مثالوں سے واضح کیا، تدبر کیا ہے، پھر تدبر کا فائدہ کیا ہے، اس فائدے کے لیے مسلمانوں کو کون سا وصف اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، اولو الالباب ہونا. اس کے بعد ہم نے سورہ النساء، چوتھی سورہ جو ہے، اس کی آیت نمبر 82 کو سامنے رکھا، اور یہ اصول ہم نے مستنبط کیا کہ کتاب اللہ میں تدبر کرنے سے یہ مسئلہ حل ہوگا کہ اس میں کہیں بھی تضاد نہیں ہے، کنٹراڈکشن نہیں ہے، انکنسسٹنسی نہیں ہے. اور اس کے دو دائرے ہیں تضاد نہ ہونے کے، ایک خارجی کائنات کے حوالے سے ایکسٹرنل یونیورس، اور قرآن کے حقائق میں تضاد نہیں ہے. تو یہ ہمارا قرآن اور سائنس کا موضوع ہوگا. قرآن اور سائنس کے موضوع کو جب لیں گے تو ہیومن سائنسز، فزیکل سائنسز اور ارتقاء بشر،